لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا والشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدقنا النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم ببنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امامت بغیر دابی ولا افتاد کشتی ضعیفان و شکسترات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا محیط الدین چشتی غوث اعظم میری بگڑی کے بنانے والے خدا کے محبوب محمد کے گھرانے والے یا رسول اللہ سبحان اللہ یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر حق مغرق خذی علی ساحل لنا اشغالنا لی خمسة وطفی بها حرر وائل حاکما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ بادائے توحید کے مدوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں مذہب اسلام سے بے حد محبت کرنے والوں اہل بیت اطہار تمام بزرگان دین اولیاء کرام کو کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والوں میری ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ مجادلہ سے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس پر نوشتی ڈالنے سے پہلے ہماری اور آپ کے استادی کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ لمبے لمبے ہاتھ سے بھیک دینے والے داتا کائنات کے آقا ہم غریبوں کے غمگسار یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے آقا کائنات کے داتا میدان محشر میں سر سجدے میں رکھ کر رب حبلی امتی کی صدا لگا کر اپنی شفاعت کے ذریعے سے اپنی گنہگار امتیوں کو بخشوا کر جنت میں بھیجنے والے آقا کائنات کے داتا شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین خواہ یاسین مدینے کے تاجدار ارواحنا بنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے بڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور برکت کے لیے نبی اور آل نبی کے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے قسمت کو اپنی سوارا نہیں جس نے طیبہ میں ایک پل گزارا نہیں اس نے قسمت کو اپنی سوارا نہیں جس نے طیبہ میں ایک پل گزارا نہیں اور خدا نے کہا ہے یہ نبی کے لیے خدا نے کہا ہے نبی کے لیے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہمارے سامنے آل رسول ہے اولاد غوث اعظم ہے عالم دین ہے
مناسب نہیں کہ ان کے سامنے گفتگو کروں، اس لیے میں حضرت کو تقریر کرنے کے لیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہماری تقریر تو ہوتی رہتی ہے، ہماری خوش نصیب ہے کہ سرکار غوث اعظم کی اولاد ہے نا، علی رسول ہے، ان کی زبان سے موقع مل جائے صرف ان کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے، علی رسول کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے، ان کا چہرہ محبت سے دیکھ لیجیے، خدا قسم میرا پار ہو جائے گا، میرا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میں علی رسول کا غلام ہوں، ان کے قدمے کو دھول کے ہے نا اپنے سرما لگانا میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اس لیے ان کے سامنے گفتگو کرنا بھی ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے حضرت کو خاص کر حضور تشریف لائے اور اپنی دعائیں حسنہ سے تمام ثابت السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الولی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے نوالوں، شمیع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، آئیے سننے سنانے سے پہلے سارے کائنات کے مرکز عقیدت، سارے کائنات کے آقا و مولا، مدینی کی دولا، شفیع محشر، مالک کوثر، جن کے نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کارگہ بکس بنامی غلامی کا سبب دیتے بھی آئیے ملے باوج بلند ہوتے باپڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علی یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن و عالم سے چھپ جانے والے۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں و تلوا تیرا۔ کیا لبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں ڈوبتا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، مسجد حسین کے خطیب و امام بڑی محبت ہے اہل بیت سے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطبہ مسلمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید کی مختصر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو، اپنے حبیب کے خاطر اللہ نے بلند کیا۔ اسے کتنے ظالموں نے حضور کے ذکر کو مٹھانے کی کوشش کیا ہے، آج سے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے بھی نبی کے زمانے میں ایسے بظاہر منافقین موجود تھے، سامنے نبی کا ذکر کرتے
سامنے نبی کی تعریف کرتے اور پیچھے نبی کی برائی کرنے والے بہت سارے منافقین موجود تھے اس زمانے میں بھی۔ بظاہر مسلمان تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، بظاہر نمازی تھے، لباس تھا، داڑھی تھی، ذکر تھا، مگر وہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے برائی کرنے والے، حد کی بے حد ہو گئی، حضور کی مخالفت حد پار ہو چکا تھا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کا نزول فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر رسول پر جلوہ بار تھے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں آقا کریم رؤوف الرحیم نے فلاں بن فلاں، یعنی خالی اسی کا نام نہیں، اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کو لے کر مسجد نبوی سے باہر کر دیا۔ وہ نمازی نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، ہاں بظاہر نماز تھا، مسلمان تھا، مگر وہ نبی کا غدار تھا، نبی کی برائی بیان کرنے والا تھا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو مسجد نبوی سے باہر کر دیا گیا۔ مرد اور عورتوں کو مسجد رسول سے باہر کر دیا۔ کیا ہمارے رسول کو پتا نہیں تھا یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ بھی مسلمان ہے، انہیں مسجد سے کیوں برکات کر دیا؟ آج اس دور پرقتل میں ایسے ایسے فتنے جنم لیے ہیں پیارے۔ آج کل دیکھیے انٹرنیٹ پر ایسے ایسے گروپ موجود ہیں، کوئی اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی غوث اعظم کے ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے، یا اس کی اس یعنی نقطہ چینی کرنے والے کی غلطی نہیں ہے، اس کے نطفے کی خرابی ہے۔ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، غوث اعظم کے شان میں بے ادبی کرے گا، بحث مت کرنا، سمجھ لینا قرآن کی آیت ہے، سورہ نون والقلم کی آیت کو دیکھ لینا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ جو نبی کے شان میں بے ادبی کرنے والے کو اللہ نے فرمایا وہ حرامی ہے، اس کے نطفے میں خرابی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے نطفے میں خرابی ہے۔ سوچ لینا سنیو، بحث کرنے مت جانا۔ آج کل کے انٹرنیٹ کے گروپوں میں غوث اعظم کو طرح طرح کی نکتہ چینی کر رہا ہے۔ ارے غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، نبی کا ادنا غلام، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے مقابلہ کر لینا۔ غوث اعظم کے فلاں فلاں معاملات ہے معاذ اللہ۔ کبھی غوث اعظم کی عبادت کو دیکھا ہے؟ کبھی غوث اعظم کو تقوی کو دیکھا ہے؟ کبھی غوث اعظم کو اس کے رسول کا معیار کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ غوث اعظم غوث اعظم ہے، غوث اعظم غوث اعظم ہے۔ سرکار کے شان میں ادنا سا گستاخی کرنا نطفے میں خرابی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل سخت مخالف رہا، سرکار کی ہر طرح پر مخالفت کرتے آیا۔ آخرکار میں ابو جہل اپنے بتخانے پہنچا، اس کا سب سے بڑا خدا، سب سے بڑا معبود اس کے سامنے کھڑے ہو کر التجا کرنے لگا۔ دیکھیے وہ بولتا نہیں ہے، جو بے جان ہے
وہ کیا بات کر پائے گا؟ ابو جہل بت خانے میں پہنچ کر اس کے معبود سے گروزاری کرنے لگا، اے میرے معبود کچھ تو کہہ دے، مکہ المکرمہ کی دھرتی پر ایک محمد آیا ہے، وہ نبی کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہہ دے محمد جو ہے اللہ کا نبی نہیں ہے۔ بت کہیں بات کرتا ہے، مٹی کا بت ہے، یعنی مٹی کا جو بنا ہوا بت ہے، بات کرتا ہے۔ ابو جہل سے بات کیا، ابو جہل سے گفتگو کیا، بت نے بولنے لگا، اے میرے بندے، محمد عربی اللہ کا نبی نہیں ہے۔ بت بولنے لگا، جیسا ہی بت بولنا بولتے ہوئے سنا ابو جہل مسرت ہوا، بڑی خوشی احساس کیا۔ پورے مکہ المکرمہ میں کفاروں کو جمع کیا، بولے میرے بھائیوں، میرا بت مجھ سے بات کر رہا ہے یہ محمد عربی کے بارے میں، یہ محمد عربی اللہ کا نبی نہیں ہے، میرا بت مجھے بات کیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیا لا سارے مجمع میں ہزاروں تعداد میں اس اپنے خدا جو مانتا ہے بت کو لا کر کھڑا کر دیا۔ دیکھیے رب کی شان، دیکھیے ورفعنا، اللہ کا ذکر ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے خاطر، یعنی رسول کے خاطر، آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ پورے مجمع میں لایا بت پرستی کو، بت کو لا کر بٹھایا، اعلان کیا، اے میرے معبود، اے میرے خدا، جو تنہائی میں مجھ سے تو کہا تھا محمد عربی اللہ کا نبی نہیں ہے، اب سارا مجمع تجھے مانتا ہے اور تجھے پوچھتا ہے، اب کہہ دے جو مجھ سے تو نے کہا تھا محمد عربی اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تنہائی میں تو کہہ دیا تھا، تنہائی میں کہنے والے نے کہہ دیا تھا، اب یہاں لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں کا مجمع موجود ہے، بڑے بڑے کفار موجود ہے۔ سارے مجمع میں بت بولنے لگا، اے میرے بندے ابو جہل، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بت بولنے لگا، اے میرے ابو جہل بندے، محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہے۔ بتائیے، تنہائی میں بولا کہ نبی اللہ کے رسول نہیں ہے، اب سارے مجمع میں کہہ رہا ہے نبی اللہ کے سچے رسول ہے۔ اب یہاں پر غصہ نہیں آئے گا؟ جس کو پوچھ رہا ہے، جس کو اپنا خدا مان رہا ہے، میرے تنہائی میں تو نے محمد عربی کے خلاف بیان کیا، اب سارے مجمع میں نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ غصہ اگر اس بت کو مار دیا۔ ایسا ہی منظر دیکھا، منظر کو دیکھا، سارے کفاروں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا سارے کفاروں نے۔ یہ بھی خدا کی شان ہے، یہ رب کی شان ہے، یہ محبوب کی شان کو اللہ نے سارے مجمع میں ظاہر کرنا تھا۔ سارے مجمع کے حضور چلے جا رہے تھے، راستے سے باہر نکل رہے تھے، ایک جن کا سامنا ہوا، جن کے ہاتھ میں لنگی تلوار تھی، ایک جنات تھا، جنات کا بادشاہ حضور کے سامنے ہوا، آمنے سامنے ہوا، اس جن کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی ادب سے کھڑے ہو گیا، سلام پیش کیا، دست بوستی ہوا۔ حضور فرماتے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ تلوار میں خون کہاں ٹپک رہا ہے؟ جن جو ہے جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب تنہائی میں ابو جہل کا معبود ابو جہل کو
گفتگو کیا تھا آپ کے شان کے خلاف، وہ کہہ دیا تھا نبی اللہ کے رسول نہیں ہے، محمد عربی اللہ کے رسول نہیں ہے، اس وقت پر جو گواہ دیا تھا وہ شیطان خود میں بیٹھ کر گواہ دیا تھا، خود کے اندر بیٹھ کر شیطان نے آپ کے خلاف گواہ دیا تھا، مگر یہ گواہ رب کو پسند نہ آیا، اللہ کو پسند نہ آیا۔ اس جگہ پر اللہ نے مجھے منتخب کر دیا، اس شیطان کو تن سے سر جدا کر دیا، آپ کی رسالت کی گواہی دے دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کی مزار ہے حضور کے ذکر کو بٹھانا، حضور کو ذکر کو بٹھانا ہے، اذان کو بٹھانا ہوگا۔ حضور کے ذکر کو اگر ختم کرنا ہے، اذان کو ختم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ جب تک محمد الرسول اللہ رسول کا نام نہ آئے اذان مکمل نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ لاکھوں بار پڑھ لے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سالم لکھنے والا لکھ دیا تقویت الایمان میں نبی مر کر مٹی میں ملے، نعوذ باللہ۔ ہمارا نبی حیات النبی ہے، ہمارا نبی آج بھی زندہ، کل بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ سنی کا عقیدہ ہے، یہ بہاوڑوں کا نہیں ہے، دیوبندیوں کا، یہ بہاوڑے دیوبندیوں کا جو ہے کوئی ایمان نہیں ہے۔ جب تک جو ہے محمد الرسول اللہ نہ کہو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تو کیا بات ہے، ابو ذر نے اتنا دیکھا سرکار کے معجزات۔ آج بھی دنیا میں سرکار کا معجزہ زندہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان کو بولنے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ بولیے بولتے ہیں، خود بولتا جب بات اچھی لگی سبحان اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ آج بھی سرکار کا معجزہ زندہ ہے، ہمارے گھر کے اندر سرکار کے منہ مبارک ہے، ہر سال سرکار کے منہ مبارک کے بازو میں ایک پودا اگتا ہے۔ ایک جاہل بد عقیدہ بد مذہب سن لیں گے میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ ارے سرکار تو دور ہے، سرکار کی جسم سے جو لگی ہوئی چیز سرکار کا جھکا مبارک ابھی اس دنیا میں موجود ہے، جا کر دیکھ وہی خوشبو آج بھی پائے گا۔ سرکار کی شان ہے۔ میلاد شریف ابو بکر کیے تھے، میلاد شریف فاروق اعظم کیے تھے، میلاد شریف عثمان غنی کیے تھے۔ یہ سب باتیں بازو رکھ، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا اتنا بڑا کیک لگا کر اس میں دیا لگا کر ہیپی برتھ ڈے کرے گا، بتائیے اس کا کرنا کہاں جائز ہے؟ قرآن میں ہے میلاد پڑھنا، قرآن میں ہے فلاح کرنا، میں سوال کرتا ہوں ختنہ کرنا قرآن میں ہے؟ بتاؤ، ختنہ کرنا قرآن میں ہے؟ لا کر دکھا دو۔ اس وقت تک ختنہ نہ کرے بد مذہب، ختنہ کرانا ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ نے ان پیغمبروں کی سنتوں کو صبح قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ صفا مروا خود بربا بھاگا ہوا تھا، بی بی حاضرہ بھاگی تھی، بھاگنا اتنا پسند آ گیا صبح قیامت حاجی بھاگتے رہے گا، نہیں بھاگے گا تو حج قبول نہیں ہوگا۔ نبی کے برابر نکلنے چلا دجال ہے، دو ٹانگا دجال دیکھ لیجیے۔ ابو جہل زندگی بھر نبی کی مخالفت کرتے رہا، رب کے بارگاہ سے ندائے میرے محبوب یہ ابو جہل تم پیغام مت دو، اب یہ کبھی راہ راست نہیں آئے گا، ابو جہل توفیق نہیں ملے گی،
ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ پر ایمان لائے گا۔ اللہ چاہے تو ابو جہل بھی توفیق دے دیتا، مگر اللہ کو گوارا نہیں ہوا۔ یہ دجال میرے حبیب کا مخالفت ہے، مخالفت رہے گا، مگر پھر اس کا بیٹا حضرت اکرمہ نبی پر ایمان لائے۔ باپ نہیں لایا، بیٹا حضرت اکرمہ نبی کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ نبی کی شان ہے یار۔ اقامت بھی دیکھ لیجیے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولے کیا حدیث میں ہے کیا؟ ارے باپ دیکھ لیجیے، اقامت میں اٹھ کے ٹھہر جانا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پر نہیں بیٹھنا، اس وقت نہیں بیٹھنا، کھڑے ہو جانا۔ کھڑے ہونا یہ حدیث مانتا ہے، حدیث میں ہے بیٹھنا ہے، تو حدیث جانتا ہے کیا؟ اٹھ کے کھڑے ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اقامت کو سننا واجب ہے، کوئی واجب کو ترک کرے گا گنہگار ہو جائے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل اتنا ظلم کیا ہے، یہاں تک کہ دیکھ لیا مکہ المکرمہ میں جو محمد کے پاس آ جاتا ہے، محمد کا چہرہ دے کر محمد کا ہو جاتا ہے۔ ہمارا کوئی پلان کامیاب نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے ابو جہل نے ملک شام سے بلایا، ملک شام سے بلوایا، بہت بڑے عالم، بہت بڑا علم رکھنے والے کو بلوایا۔ کہاں سے؟ ملک شام سے بلوایا، خط لکھا، اے حبیبی ابنی آپ مکہ المکرمہ تشریف لائیے، یہاں محمد عربی کہنے والا نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، سب کا اپنے ذاتوں سے اپنا کر رہا ہے، آپ جلدی آئیے ہمارے دین کو بچائیے۔ حبیبی ابنی آیا، حبیبی یمنی، یمن کا رہنے والا آیا، جیسا ہی آیا حضور کے چہرے کو دیکھا، کیا حضور کے چہرے کو دیکھا، اس کا دل بھی جگمگانے لگا، بولا مجھے تو لگ رہا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، ابھی میں کنفرم کر دوں، کیا کنفرم کر دوں، اے محمد عربی اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آسمان پہ دیکھا یہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو، خالی میرے مصطفیٰ اپنی نظر کو اوپر کرنا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ارے تو اب ہو رہا ہے، ارے میرے رسول بچپن میں جب جھولے میں سو رہے تھے، سرکار کا کھلونا چاند تھا، میرے نبی کا کھلونا چاند ہے، کبھی ٹکڑے کرتے انگلی کے اشارے سے، کبھی جوڑ دیتے ہیں۔ بچپن میں ہی تو چاند نبی کا غلام تھا، صدقہ لینے آتا ہے نور کا، چاند سورج جب بھی نکلنا ہے پہلے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا، یا رسول اللہ نکل جاؤ، اگر آپ کا حکم ہو تو میں نکل جاؤں۔ فرماتے ہیں مورخین، چاند تو نے پیدا کیا، حکومت تیرے حبیب کی ہے، سورج تو نے پیدا کیا، ڈوباتا تو ہے، نکالتا تیرا رسول ہے، چاند تو نے پیدا کیا، تیرا حبیب اس کے ٹکڑے کرتا، کبھی جوڑ دیتا ہے، رسول کی شان ہے۔ آیا حبیبی ہم نے دیکھ لیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا مطمئن ہو گیا یہ اللہ کے رسول ہے، کنفرم۔ ابھی ایک میرے دل میں ایک سوال ہے، ابھی سوال نہیں پوچھا سرکار کی بارگاہ میں، سوال پوچھنے سے پہلے رسول اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ نبی ہے یہ ظالم بولتا استغفر اللہ، 40 دن کا چھلا جا کر دیکھ لینا، پیشانی دیکھ لے، ہم بھی الحمدللہ جب سے ہوش آیا ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہماری پیشانی دیکھ، صدر صاحب کی پیشانی دیکھ، ہمارے جو ہے جتنے سنی ہیں ان کے پیشانی میں چما پڑتا ہے، ان کی پیشانی دیکھ، یہ 40 دن لگا گا چھلا، آ جائے گا اتنا بڑا کالا داغ۔
کبھی سنی کا چہرہ دیکھ، ایک گستاخ رسول کا چہرہ دیکھ، یہ ہزاروں تعداد میں ہے، یہ پکڑے جائیں گے، یہ ہزاروں تعداد میں ہے، بھلے سنی داڑھی نہ رکھے، اس کے چہرے پر ایسا نور ہوتا ہے جو نور مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ سوال کرنے سے پہلے حضور نے فرمایا جب آپ گھر سے نکل رہے تھے آپ کی ایک بیٹی کمسی لڑکی پیدا ہوتے ہی بیمار ہے، پیر سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، وہ بستر پر ہے، سارے ڈاکٹر حکیموں کا علاج ختم ہو چکا ہے، ابھی اس کا علاج لا علاج ہے۔ اے حبیب، اللہ نے اس کو بھی شفا عطا کیا۔ یہ سوال تم لے کر آئے تھے میرے پاس، اس کا یہ جواب ہے۔ ارادو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حبیب یمنی سب سے بڑا عالم یمن کا، جیسا نبی کو دیکھا تسلیم کر لیا آپ اللہ کے رسول ہے، گھر نکلا فوراً واپس یمن کی طرف رک گیا۔ یمن کو پہنچتے ہی کیا دیکھ رہا ہے؟ دروازے میں دستک دیا، کمسی لڑکی دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دی، کیا دیکھ رہا ہے؟ بچی جسم سلامت ہے، پورا جسم سلامت ہے، تندرست ہو گئی۔ بچی کے زبان سے بیان ہے، بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ ابا حضور میں سو رہی تھی، ایک نورانی چہرے والا آیا، میرے پیشانی سے لے کے پیر تک ہاتھ پھیلا دیا۔ یہ انہی کی معجزہ ہے۔ میں بھی کلمہ پڑھ لیا اس محمد عربی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کی شان ہے۔ وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کے عورتیں انگلیاں کاٹ لی، یہ تو انگلیاں ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانیہ۔ یہ تو حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کے عورتیں انگلیاں کاٹ لیا، نیمبو کاٹنا چھوڑ کر، یہ تو حسن یوسف ہے۔ ارے حسن یوسف ذرا بازو رکھو، یہ حسن یوسف کا اول والا نور ہے۔ اب اس نور مجسمہ کو دیکھو، یہ تو اولیاء ہیں، وہاں تو سر گردنیں کٹا رہے نبی کو دیکھو۔ یہ محبت ہے۔ ابھی ہم نے کہہ دیا کوئی غوث اعظم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی سرکار کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی غریب نواز کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ پریشان مت ہونا سنیو، یہ انٹرنیٹ گروپوں کے اندر کبھی لفڑوں میں نہیں پڑنا، کیوں؟ ان کا کام ہی ہے بولے بھالے سنیوں کو بہکا دینا، ان سے بہچنا نہیں لگنا۔ ایک ہمارے بھائی بولے حضرت فلاں سے بات کر، اس نے کیا بات کریں؟ الحمدللہ جتنے نزدی ہمارے سامنے بیٹھے قسم رب ذوالجلال کی پانی پانی ہو گیا، کوئی ہم سے مناظرہ کر نہیں پایا۔ اللہ اس کے رسول اتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا نجدی بھی آ جائے سوال نہیں کر پائے گا۔ دوسری بات ہے، آج ہمارے معاشرہ دیکھیے، ہمارا اسلام دیکھیے، آج ہمارے ماں بہنیں اللہ اکبر بولنے پر بھی شرم آتا ہے، کسی غیروں کے ساتھ ریلیشن ہو جا رہا ہے۔ آج ان کے ماں باپ اپنے بچیوں پر کبھی خبر نہیں رکھتے، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کس سے دوستی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ظالموں کا مشن ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے لڑکوں سے دوستی کرائے اور اسلام کو بدنام کرے۔ نہ تو اسلام آج بدنام ہوا، نہ کل بدنام ہوا، بدنام کرنے والا خود نام و نشان ہو گیا۔ اسلام کو بٹھانے کی بہت سارے پلان چل رہے ہیں، بہت سارے سازش ہو رہی ہے، نہ آج بٹھا نہ کل بٹھا، صبح قیامت تک اسلام محفوظ رہے گا، اس کے ذمہ دار اللہ ہے۔ اسلام کی حفاظت رب کائنات کرے گا۔ ہزاروں کافروں نے اسلام کو مٹھانے کی کوشش کی، مگر ان کا نشت و نابود ہو گیا، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ آج
اسلام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ مسلمانوں، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ یہ دور ایسا نازک دور ہے، طرح طرح کے فتنوں میں لڑکیاں ملوث ہو رہے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچیوں کی خبر رکھے، اچھی تعلیمات دے، اچھی تربیت دے، سیدہ فاطمہ کی سیرت سنائے اور اپنی بچی کو اچھے گھرانے میں وقف کرے۔ یہ جنت کا حقدار ہے۔ اپنی بچی اگر غلط قدم اٹھائے گی اس کا ذمہ دار باپ ہو جائے گا۔ اسی لیے طرح طرح کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ سب مسلمان بہنوں کے اللہ حفاظت۔ جو ظالم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ان سب ظالموں پر تیرا عذاب نازل کر دے۔ اللہ اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے، مالک مولا تعالیٰ کہیں سنت سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے حبیب سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ جو میرا سنت کی بڑی سنت ہے۔